یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم سامعین، رنگ باتیں کریں اور باتوں سے خوشبو آئے۔ سامعین، رنگوں اور خوشبوؤں کی دنیا کے ایک بہت جانی پہچانی شخصیت ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، جنہوں نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا میں مختلف جو فیشن کی دنیا کے جو بہت بڑے بڑے نام ہیں ان کے ناموں میں پاکستان کی پہچان بنی ہوئی ہیں، جیسے ہمارے فہد حسین ہیں، نومی انصاری، سینا سفیناز، ان کے ساتھ ساتھ میں میڈم صدف خالد کا نام بھی آتا ہے، اور ان کا جو برانڈ ہے وہ ہے ٹام چیز۔ میڈم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ خیریت سے؟ آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ لباس کیا ہے اور اس کی اہمیت کیوں ہے؟ دیکھیں، لباس اٹ گیوز یو پروٹیکشن، وارمتھ ہے، یہ احساس دیتا ہے آپ کو کہ آپ کے ساتھ ہے کچھ، اور وہ ساتھ کیا ہے؟ آپ کو تحفظ دے رہا ہے نا۔ جی۔ آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ پانی پیتے ہیں، آپ کی بیسک نیڈز ہیں نا۔ صحیح۔ تو لباس بھی آپ کی بیسک نیڈز میں سے ہے۔ صحیح۔ آپ بالکل جب جو ہمارا بگننگ دیکھ لیں انسان کی، اس میں کیا تھا؟ اس نے اپنے آپ کھالیں پہنی تھی، ہاں ڈھانپنا سیکھا تھا نا۔ وہ ڈھانپنا کیوں سیکھا تھا؟ وہ اس میں پروٹیکٹڈ فیل کرتا تھا۔ صحیح۔ تو یہ پروٹیکشن وہاں سے سٹارٹ ہوئی، ہاں ایوالو ہوتا گیا صحیح وقت کے ساتھ ساتھ۔ اور آپ نے کہا کہ کیوں ضروری ہے، تو obviously یہ اس ضرورت ہے جی، جیسے اور بہت ساری چیزیں ہماری لائف میں ہمارے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، اسی طرح یہ بھی ہمارے ساتھ چل رہا ہے۔ صحیح صحیح۔ آپ کا کیسے اس شعبے میں آنا ہوا؟ کیا کوئی بیک گراؤنڈ ہے یا فیملی کی انوالومنٹ ہے، یا آپ پہلی خاتون ہیں جو اس فیلڈ میں آئی ہیں؟ سم ہاؤ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں پہلی خاتون ہوں، میری فیملی میں بہت سارے ہیں جو ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ ہیں۔ میری گرینڈ فیملی دونوں سائڈس۔ صحیح۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں آئی واز دا فرسٹ ون۔ میں بچپن سے ہی میں ان چیزوں میں رہی ہوں۔ صحیح، فیشن کی دنیا میں۔ جی، میں لائک وی ہیو فیو اسٹورز ان ہالینڈ، پھر انگلینڈ میں بھی کچھ کام ہو رہا ہے۔ صحیح۔ تو وہ لوگ جب یہاں آتے تھے، وہ ایسٹرن جو ان کی شاپنگ ہوتی تھی، جو بلک بائنگ ہوتی تھی، وہ یہیں سے ہوتی تھی۔ اچھا۔ تو میں اس ہر چیز میں آئی ہیو بین پارٹ آف اٹ۔ صحیح۔ تو رنگ، کپڑا، اس کی فیل۔ صحیح۔ میری ایج میں بچوں کو کسی کو نہیں پتا ہوتا تھا خالص ریشم کیا ہوتا ہے، صحیح۔ واٹ از پیور سلک، واٹ از پیور کاٹن۔ میرا انٹرسٹ اسی وقت سے تھا۔ صحیح صحیح۔ تو میرے یہ ساتھ ساتھ چلا ہے۔ صحیح۔ تو وہی چیز کے چینج ہوتا گیا، میں اس میں ساتھ ساتھ اس میں گرو کی ہوں، اس کو میں نے لرن کیا ہے۔ صحیح صحیح۔ تو آپ کا جو برانڈ ہے ٹام چیز، پہلے بتائیے اس کا نام یہ کیسے آیا اور یہ کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں؟ انفیکٹ میں آئی واز دا بیبی آف دا ہاؤس، مجھے بڑا لاڈو میں رکھا گیا ہے۔ صحیح۔ تو میں خود بھی تھوڑی سی ببلی سی میری نیچر ہے، وہ بچے ہوتے ہیں نا جو بس ہر کسی کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے شاید کہیں میرا موڈ سوئنگز بھی تھے۔ صحیح۔ کبھی غصے میں، کبھی بہت پیار کرنے والی۔ تو مجھے انہوں نے ٹومیٹو اینڈ چلیز سے ریلیٹ کر کے، ٹومیٹو اینڈ چیلیز، تو اس سے ریلیٹ کر کے میرا ٹام چیز انہوں نے یہ نام ڈال دیا جی۔ وہاں سے پھر چلتے یہ میرے ساتھ ہی جیسے یہ بھی گرو ہوا ہے۔ اچھا۔ تو یہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ صحیح صحیح، کیونکہ اس میں بہت محبتیں شامل ہیں، بہت پیار ہے، اٹیچمنٹس ہیں۔ صحیح صحیح۔ تو میرے ساتھ ساتھ ہے یہ۔ تو کیا یہ صرف مطلب فیشن ہی ہے، یا اس کے علاوہ بھی کچھ مقاصد کچھ اور بھی انوالومنٹ ہے؟ نہیں، براڈر اسکیل پہ ہے، کائنڈ آف لائف اسٹائل کنسلٹنسی۔ ہم بہت ساری چیزوں میں کام کر رہے ہیں، اٹس ناٹ اونلی دا ڈریسز۔ فیشن میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ فیشن کی بات کرتے ہیں تو عام بندے کی یہی پرسیپشن ہوتی ہے کہ آپ نے اچھے کپڑے پہن لیے تو آپ نے فیشن کر لیا۔ ویئرز اس کی بہت سارے لوازمات ہوتے ہیں، ایکسیسریز ہوتی ہیں، یو آر ویئرنگ اے واچ، ہولڈنگ اے بیگ، نائس شوز، تو بہت کچھ آتا ہے۔ تو آئی ایم ناٹ ورکنگ اونلی ان دس ایک کیٹیگری، بہت ساری چیزوں میں ساتھ ساتھ کام ہو رہا ہے۔ ہم کنسلٹینسی دیتے ہیں لوگوں کو، بیسیکلی براڈر اسکیل پہ کرتے ہیں، فنڈامنٹلس پہ۔ صحیح 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 صحیح۔ تو آپ جب یہاں آج ہم اگر کپڑوں کی بات کریں، جب آپ کپڑے ڈیزائن کرتی ہیں کسی بھی شخصیت کے لیے، کیا آپ
آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے کہ آپ ایک جنرل پبلک کے لیے ڈیزائن کر رہی ہوں یا کسی خاص لباس کو خاص موقع کی مناسبت سے ڈیزائن؟ دونوں میں فرق؟ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. جب آپ جنرل پبلک کے لیے کر رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں آپ کا اپنا انٹرسٹ بھی اس میں کہیں آپ کی اپنی چیزیں انوالو ہو رہی ہوتی ہیں. آپ کو جو خود کو آپ کا آپ انوویٹو ہو رہے ہوتے ہو. صحیح. آپ ایکسپیریمنٹل بھی ہوتے ہو. صحیح. بیکاز یو آر برنگنگ اٹ ان دا مارکیٹ. رائٹ. ٹھیک ہے نا. تو وہ کچھ ڈفرینٹ ہے. ویئر ایز جب آپ کسی ایک خاص انڈیویجول کے لیے کسی ایک پرسنالٹی کے لیے کرتے ہیں تو آپ اس کو ریڈ کرتے ہیں. صحیح. اس کی تھاٹس سنتے ہیں وہ کیا چاہتا ہے. بالکل. میرے پاس اگر سپوز کوئی ورکنگ لیڈی ہے کوئی برائڈ ہے تو ہم پوری سٹنگز ہوتی ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں, ان کی لائکنگز ان کی ڈس لائکنگس, ان کی کون سے کلرز اچھے لگتے ہیں ان کو, کس ایون دا وے دے واک ہم اس کو بھی نوٹس کرتے ہیں. آلدو وی ڈونٹ ڈسکس اٹ کہ آپ چل کے دکھائیں آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. جی ہم ٹوٹل وہ جو سٹنگز ہماری ہوتی ہیں ان میں ہم ایک ایک چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں. دین وی ڈیسائڈ کہ ہمیں کیسے جانا ہے آگے. سو بوتھ آر ڈفرینٹ, دے گو پیرالل. صحیح. آپ کو فیوریٹ کیا ہے کہ ایک جنرل پبلک کے لیے آپ زیادہ بہتر فیل کرتے ہیں کہ ایک ایسا ایک ٹرینڈ چلایا جائے یا کیا جائے وہ زیادہ مناسب ہے, یا کسی ہر ایک شخص کو اپنا خاص لباس جو ہے وہ پہننا چاہیے؟ دونوں کی اپنی امپورٹنس ہے میں سمجھتی ہوں. اگر میں نے کہا نا کہ اگر اس میں کچھ اپنا بھی ایڈ کر دیتی ہوں تو وہ کہیں نہ کہیں ہٹ بھی ہو جاتا ہے اور مجھے سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے کہ میں نے آئی واز انوویٹیو, میں نے کوئی نئی چیز دی اور وہ آئی اور لوگوں نے آپٹ بھی کر لی. ویئر ایز دوسری سائڈ پہ آپ دیکھیں تو آپ بہت سارا اس انڈیویجول کی چوائس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. آبویسلی آپ اپنا ان پٹ بھی دیتے ہیں. صحیح. آپ کو پتہ ہے ڈیزائنر کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اس کو نکھارتا ہے, اس چیز کو شیپ دیتا ہے. تو ہم ان کی سن کے کرتے ہیں تو اس کا اپنا ایک انجوائمنٹ ہے کیونکہ اس میں ہماری کریٹیوٹی جو ہے وہ پیک پہ ہوتی ہے. کیونکہ آج کل ماشاء اللہ لوگ اتنا جانتے ہیں, اتنا سمجھتے ہیں چیزوں کو. گوگل نے اتنی چیزیں آسان کی ہیں, وہ آلریڈی سب سرچ کر کے آئے ہوتے ہیں کہ یہ ٹرینڈ میں ہے, یہ چیز چل رہی ہے. لیٹ می میک ون تھنگ کلیئر, فیشن اینڈ ٹرینڈ بوتھ آر ٹو ڈفرینٹ تھنگس. فیشن کچھ اور ہے, ٹرینڈس کچھ اور ہیں. ٹرینڈس جو لوگ سیٹ کرتے ہیں, جو ڈیزائنرز سیٹ کرتے ہیں وہ ہوتا ہے. فیشن میں آپ کا اپنا آپ آ رہا ہے, آپ کیا پہن رہے ہیں, آپ کو کیا جچ رہا ہے, آپ کا کمفرٹ کہاں پہ ہے, آپ کا انر پیس. صحیح. آپ میرر کے آگے کھڑے ہوئے ہیں, آپ کیسے لگ رہے ہیں, آپ کو اچھا لگ رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ کا فیشن ہو گیا. صحیح. بٹ along with that the word fashion وہ باہر بھی ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے. صحیح. تو جب آپ ایک جنرل پبلک کے لیے ایک ایسی ماس پروڈکشن جو آپ تیار کر رہی ہوتی ہیں تو کن کن چیزوں کا خیال رکھتے ہیں آپ؟ اگر جیسے کسی پرسنالٹی کا کر رہی ہیں تو وہ تو ظاہر ہے آپ کیٹر کرتے ہیں ان کی پسند ناپسند یا ان کی جو ضرورت ہے یا جو ان کو انہینس کرے ان کی لیکن ایک جنرل پبلک کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کو ڈیزائن کرنا؟ نہیں, مشکل ایز سچ کچھ نہیں ہوتا. بٹ دیکھیں جو ہماری ابھی انوائرمنٹ جیسی ہو گئی ہے, جس طرح سے ہم نے اپنے ریسورسز کو ویسٹ کیا ہے, تو پھر سسٹینیبلٹی وہاں پہ آ جاتی ہے. صحیح. ہم اس کو بہت فوکس کرتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کچھ ایسا نہ کریں جو کہ جس سے ہماری نیچر کو نقصان ہو. صحیح. ایک وہ چیز. دوسرا ہماری بڑی کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو ہماری ٹریڈیشنز ہیں, جو پاکستان کا جب نام آتا ہے تو جو لباس ذہن میں آتا ہے بالکل وہ اس کی ڈیتھ نہ ہو, وہ کہیں نہ جائے. صحیح. اس کو ہمیشہ الائیو رہنا چاہیے. تو یہ دو چیزوں کا تو ہم بہت خیال رکھتے ہیں, ٹریڈیشنس اور سسٹینیبلٹی. صحیح. تو آپ جب ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں آپ دیکھتی ہیں کہ شاید یہ جو شخصیت ہے, جیسے ہماری بہت ساری فلم ایکٹریسز ہیں, ہماری میڈم نور جہاں جو ہیں انہوں نے بہت ہی فیشن کپڑے پہنے رہے ہیں بہت عرصہ, تو آپ کسی ایسی آپ کی فیوریٹ شخصیت کوئی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ میں ان کے لیے ڈیزائن کر سکتی تو کتنا اچھا ہوتا؟ دیکھیے ایسا ایز سچ کوئی یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ میں اس کے لیے کروں یا اس کے لیے کروں. بس آپ کے اپنے کچھ آئیڈیاز ہوتے ہیں جو آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ اس کو باہر ضرور لائیں. کبھی کبھی بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مجھے لگتا ہے یہاں نہیں ہے لیکن کہیں کسی اور کنٹری کے لیے وہ ہو سکتی ہیں. یا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم مرج کر کے تو ایک اور نئی چیز ہم کر لیتے ہیں. تو اس میں بہت ساری پرسنالٹیز ہیں جو اس فریم میں فٹ ہو جاتی ہیں. بالکل. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا ڈریم ہو کہ میں اس کو اس کے ساتھ کام کروں یا اس کو یہ میرے کپڑے پہنے.
میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میں جو چیز بنا رہی ہوں, جو چیز دے رہی ہوں, اس میں میرے کنٹری کا نام ہو, جو ٹریڈیشن ہمارے ملک سے, جو اس لینڈ سے یہاں سے نکلتے ہیں وہ ہمیشہ رہیں, اور وہ ہماری اس ڈیزائننگ کا پارٹ رہیں. صحیح. لیکن آج کل جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مغرب کا ہمارے زندگی پہ بہت اثر ہے, ایکسکیوز می, جہاں ہم انگریزی زبان کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں ہر جگہ پر, وہاں ہم انگریزی کپڑے بھی کاپی کر رہے ہیں, اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پر ہمیں ہر طرف کو مردانہ تو ہیں ہی خالص انگریزی ہو چکے ہیں, لیکن ہماری بچیاں بھی جو ہیں وہ مغرب کپڑے پہن رہی ہیں, مغرب کی. تو کیا ہماری اپنے فیشن کو خطرہ ہے اس سے, یا ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے؟ ناٹ ایٹ آل. جتنا بھی یہ بچیاں مغرب کو اپروچ کر لیں, پہنیں, آئی ڈونٹ مائنڈ اگر یہ چیز آ بھی رہی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری جب برائڈ جو سجتی ہے سنورتی ہے وہ اسی ایسٹرن ڈریس میں ہوتی ہے؟ الٹیمیٹلی وہ اسی کو فالو کرتے ہیں. صحیح. جو ڈریم کرتی ہیں وہ ایسٹ کو ہی کرتی ہیں. تو ٹھیک ہے, اگر ہمارے بچے ہیں وہ کمفرٹ فیل کرتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ایسے ڈریسز ہوں جو جلدی شارٹ ٹائم لگے, ایزی آئرن ہو, اور اس طرح سے اس کو آرام سے پہن کے وہ باہر یونیورسٹی یا اس طرح نکل سکیں اور تھوڑا سا سوسائٹی کے ساتھ بھی منگل کر سکیں, جو نیو اپروچ آ رہی ہے اس کو آپٹ کرنا چاہتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ unless and until it hurts someone, تب تک میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی برائی ہے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ہر کپڑا ہر خاتون یا مرد کے لیے, یا ہر فیشن جو ہے وہ یکساں ان کو فٹ ہوتا ہے, ان پہ اچھا لگتا ہے؟ ناٹ ایٹ آل. ہر پرسنالٹی کا اپنا کیرزما ہوتا ہے. میرا خیال ہے اگر کسی کو ٹراؤزر اینڈ شارٹ شرٹ اچھی لگ رہی ہے تو ضروری نہیں ہے دوسرے کو بھی اتنی ہی اچھی لگ رہی ہے, ان پہ سوٹ کر رہی ہو. جی. آپ اس کو اس طرح سے کہہ لیں کہ آپ ایک شادی میں گئے, آپ نے دیکھا کہ آپ کی ایک ریلیٹیو ہیں جنہوں نے ایک گرین ڈریس پہنا ہے, اور واہ وہ بہت اچھی لگ رہی ہیں. بھئی وہ اچھی لگ رہی ہیں, آپ اگلے ہی دن جا کے وہ ڈریس خرید لیں کہ وہ اچھی لگ رہی تھی تو میں بھی اچھی لگوں گی. میرا نہیں خیال کہ یہ بات کسی بھی طرح موضوع ہے. اپنے آپ کو ضرور آگے رکھیں, اپنی پرسنالٹی کو نکالیں اپنے اندر سے. اور ماشاء اللہ سے ہماری یوتھ اتنی بریلینٹ ہے, اتنا ان کے اندر سینس آ گیا ہے. میرا نہیں خیال کہ اب کسی کو بھی یہ سینس نہیں ہے کہ مجھ پہ کیا کلر اچھا لگتا ہے, میرے پہ کون سے کٹس اچھے لگتے ہیں. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, میں نے کہا نا انہوں نے آلریڈی ورکنگ کی ہوتی ہے کہ میں اتنی لینتھ, اس طرح سے اتنا فلیئر, مجھے یہ چیزیں چاہیے. تو اگر لوگ پہلے سے کام کر کے آتے ہیں تو ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارا کام ہے ان کو یہ بتانا کہ اگر آپ اس میں یہ ایڈیشن کر لیں گے تو اور اچھا لگے گا, یا یہ چیز نکال دیں گے تو اور اچھا لگے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں ہیں. میری ایک کلائنٹ ہے جن کو لگتا تھا کہ وہ ڈارک کلرز اور فلورل پہنیں گی تو وہ تھن لگیں گی. میں نے ان کو ٹوٹلی چینج دیا ہے. تو اب وہ شی لکس ویری ڈفرینٹ. انہوں نے کبھی لائٹر پیسٹلز نہیں پہنے تھے, اور وہ ہمیشہ نہیں اچھا نہیں لگتا. ماشاء اللہ سے شی ویئرز اٹ, اور ہر بندے نے کہا یار یو لک سو نائس. تو چینج دیکھیں, اس میں آبویسلی بہت ساری محنت انوالو ہے, تو یہ چیزیں میٹر تو کرتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ رنگ باتیں کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں. آپ سے بھی کرتے ہیں؟ مجھ سے بھی کرتے ہیں. میرے لیٹ می ٹیل یو, جو کلر جس زبان میں مجھ سے باتیں کرتے ہیں ہو سکتا ہے آپ سے اس طرح نہیں کریں. میری اپنی پرسیپشن ہے. میرے لیے وائٹ بہت سیرین کلر ہے, اس میں مجھے بڑا ایک خوبصورتی نظر آتی ہے, پیس ملتا ہے مجھے اس سے. مجھے وائٹ آف وائٹس بہت اچھے لگتے ہیں. اچھا, جب میرا اپنا دل چاہ رہا ہوتا ہے چینج کے لیے, خوشی کے لیے, تو میں فوشیاز, پنکس ان میں جاتی ہوں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ضروری نہیں ہے, اس آپ نے موسم کے اعتبار سے بھی دیکھ لینا ہوتا ہے. صحیح. مجھے میرا دل چاہ رہا ہے نا کہ میں اس سخت گرمی میں بھی مجھے اچھا لگے, فریش لگے, تو میں پیسٹلز پہن لوں گی. صحیح. یلو کی لائٹر ٹونز, ضروری نہیں اب یلو ہے تو اس کا مطلب بہت ڈارک یلوز ہے, پنک ہے تو بہت ڈارک ہے. آپ لائٹر ٹونز یوز کریں, آپ کا خود سے دل اچھا لگے گا آپ کو. مطلب آپ اپنے موڈ کو بہتر یا برا کر سکتے ہیں غلط چوائسز پہ. بالکل کر سکتے ہیں. لیٹ می ٹیل یو, یو گو آؤٹ اینڈ یو لک ایٹ دا بلو اسکائی,
آپ بتائیں جب نیلا آسمان آپ کو نظر آتا ہے, ہوا ٹھنڈی خوش ٹھنڈی ہوتے چل رہی ہے, ہیں. کتنا اچھا لگتا ہے. بہت اچھا لگتا ہے. اچھا لگتا ہے بہت اچھا لگتا نا. ہے. وہ کیا ہے, وہ نیلا آسمان کیا ہے, وہ رنگ ہے. رنگ ہے, وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے. اور اس میں آپ نے شیڈز دیکھے ہیں کبھی اس نیلے کے, کتنے شیڈز ہوتے ہیں ان بادلوں میں, وائٹ سے سٹارٹ کر کے وہ کہاں تک جاتا ہے. تو یہ آپ سے باتیں کرتے ہیں, وہ آپ کو خوشی دیتا ہے, پیس دیتا ہے. اور آپ, میرا خیال ہے کہیں آندھی طوفان آ رہا ہوگا وہاں خوش نہیں ہوتے ہیں, بالکل خوش نہیں ہوتے. جو رنگ میں نے آپ کے دیکھے ہیں مختلف, تو وہ بہت ہی مطلب انہیں بہت آہنگی ہوتی ہے. تو یہ جو کلر پیلیٹ ہے, یہ آپ کہاں سے یہ جوڑتی ہیں, اور ان کی جو پرسنٹیج ہوتی ہے یہ کیسے ایڈجسٹ کرتی ہیں کہ کیسے اگین رہیں؟ اٹ کمز فرام نیچر. مجھے جو اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں, مجھے پتہ نہیں کیوں مجھے ان میں بڑی خوبصورتی نظر آتی ہے. مجھے پھولوں کے شیڈز اتنے اٹریکٹ کرتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. مجھے یہ جو آپ جسٹ ٹیک این ایگزامپل آف ریڈ اور پنک روز, آپ دیکھیں جو اللہ نے ان کی ایک سیٹنگ کر دی ہے اس لال گلاب کے ساتھ گرین پتے, میرا نہیں خیال وہ دنیا میں کہیں بھی وہ کلر کمبینیشن جو پرسنٹیج میں جو آ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اسی طرح جو گلاب کے شیڈز ہوتے ہیں, کبھی ہم نے دیکھی ہیں وہ لائٹ, وہ بیبی ٹونز سے وہ اوپر کی طرف جب جاتا ہے, وہ کتنا اس میں حسن ہے. صحیح. تو میں یہ سب کچھ اس ادھر سے ہی, میرا پیلٹ یہی ہے. صحیح صحیح صحیح, مطلب نیچر سے سب کچھ نیچر سے لیتی ہیں. جی صحیح صحیح. نیچر مجھے امپریس کرتی ہے. نیچر امپریس کرتی ہے, ظاہر ہے نیچر تو کبھی نیچر کین ناٹ گو رانگ. بالکل. تو اس میں جاتے ہیں. ہمارے چونکہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے, تو جب آپ کپڑے ڈیزائن کرتی ہیں تو کبھی کبھی کوئی قید ہو یا کوئی مجبوری ہو کہ یار میں اس کو یوں ڈیزائن کر لیتی تو یہ بہتر ہوتا, کوئی کانفلکٹ ہوتی ہے, کوئی سمجھتی ہیں کہ جو فیشن ہے یہ ہمیں صرف مغربی ہی کپڑوں کو کرنا ہے, یا ہم اپنے مشرقی پرانا جو ہے ہم اس کو بھی ریویمپ کر سکتے ہیں؟ جیسے پرانے زمانے میں ہمارے چوڑی دار پاجامہ ہوتا تھا, وہ شاید کہاں سے آیا ہمارے فیشن میں؟ جی دیکھیں, وہ یہ ہماری یہ جو ہمارا پیس آف لینڈ ہے جس میں ہم, جی پاکستان ہے, انڈیا ہے, پارٹ آف ادر فیو کنٹریز, یہ یہاں کی روایت ہے. اچھا اچھا, ٹھیک ہے نا. ہم نے, اور ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں. اگر آپ کہیں اس کو ری ویمپ کا جو آپ نے, میں نہیں سمجھتی ری ویمپ ہوا ہے, یہ ہمیشہ سے تھا. جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ ایک 18 سال کی بچی ہے, وہ 18-20 تک کچھ بھی پہنتی رہے, 21 یا 22 میں کہیں جا کے وین شی از گوئنگ ٹو گیٹ میرڈ, اس نے اپنے اسی برائڈل ڈریس کا جو ہمارا ٹپیکل اسٹائل ہے اسی کا انتخاب کرنا ہے. تو سیم گوز ود دس چوڑی دار پاجاماز اور یہ سب, جہاں آپ نے اپنے ایسٹ کو دکھانا ہوتا ہے یہیں پہ آ کے رکتے ہیں. آپ تب جینس کو آپٹ نہیں کرتے, آپ ٹی شرٹس کو آپٹ نہیں کرتے. وہ کمفرٹ کا کوئی لیول ہے اس میں. میں نہیں سمجھتی کہ ہم اس جینس ٹی شرٹس یا ٹراؤزرز یا ایون 2 پیس آج کل آفیسز میں فیمیلز پہنتی ہیں, اٹ گیوز اے ویری فارمل لک, تو اس کو آپٹ کرنے کا میں نہیں سمجھتی یہ مطلب ہے کہ ہم نے ان کی روایات کو اپنا لیا. ہو ہی نہیں سکتا. ہماری اتنا یہ ڈیپ روٹیڈ ہے, یہ ہمارے جو ٹریڈیشنز ہیں یہ نکل ہی نہیں سکتے. صحیح. تو آپ کی پروڈکٹس یا کوئی بھی فیشن کے جو کپڑے ہیں, اس کی قیمت جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے پیرنٹس جو ہیں وہ شاید افورڈ نہیں کر سکتے, بہت سارے ہسبینڈس افورڈ نہیں کر سکتے, لیکن چونکہ ٹرینڈ ہوتا ہے تو لینا پڑتا ہے. تو ہمیں آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں کہ ہمیں کن چیزوں پہ دھیان دینا چاہیے, کیا چیز لینی چاہیے, کیا نہیں لینی چاہیے؟ دیکھیں, ہم لوگ جب وہی بات آ جاتی ہے کہ کنسیو کرنے سے لے کر اس پروڈکٹ کو مارکیٹ میں لانے تک بہت محنت ہوتی ہے. صحیح. میں یہ نہیں کہتی کہ ہم ایکسپینسو نہیں ہیں. دیکھیں, ہر ایک کی سرٹن رینج ہوتی ہے. بالکل. جو چیز مجھے مہنگی لگ رہی ہو سکتا ہے وہ آپ کو چیپ لگ رہی ہو. اسی طرح جو مجھے سستا لگ رہا ہے وہ, جی بالکل ویری کرتی ہیں. لیکن میں یہ چیز ضرور کہوں گی, میں یہ نہیں کہتی آپ میری ہی چیز بائی کریں, لیکن پلیز جو بھی بائی کریں اس کو یوز کریں. وہ اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ ری یوز ہوتا رہے. آپ نے اسٹف لینا ہے, آپ نے اگر پیسے خرچ کرنے ہیں اس کو وائزلی خرچ کریں. آپ کاٹن خرید رہے ہیں تو پلیز تھوڑا سا اس کو سرچ کریں کہ اچھی کاٹن کیا ہوتی ہے, اس کی فیل کیا ہوتی ہے. میں دور سے دیکھ کے بتا دیتی ہوں کہ یہ 100% کاٹن ہے یا نہیں, 100% سلک ہے یا نہیں. میرا اتنا انٹرسٹ ہے اس کے اندر. تو عام آدمی کو بھی تھوڑی سی تو نالج ہونی چاہیے کہ اگر میں ایک جوڑا 7 سے 10 ہزار کا آ رہا ہے تو میں کیوں اس کو اس پہ اسپینڈ کر رہا ہوں.
یہ تو نہیں ہو رہا کہ جب میں اس کو یہ اسٹچ ہوگا یہ واشنگ مشین میں جائے گا. ناؤ پیپل آر یوزنگ آٹومیٹک واشنگ مشینز, اس میں کپڑے کے گھومنے کے کچھ اور اس کا رولز ہیں اور وہ کچھ اور ہو جاتا ہے. تو کیا ایسا تو نہیں کہ میں نے اس کو وہاں ڈالا اور جب یہ باہر نکلا تو اس کے موتی الگ ہوئے ہوں گے, اس کی ایمبرائڈری جو ہے اٹ وڈ بی ٹون. تو یہ جو کوالٹی ہے یہ دینا جو ہے نا یہ ہم لوگوں کا کام ہے. صحیح. لیکن اپنے پیسے کو وائزلی اسپینڈ کرنا یہ کسٹمر کا کام ہے. صحیح. کچھ ایسا خریدیں جو آپ بار بار یوز کریں. میں اگین وہی بات سسٹینیبلٹی والی کر رہی ہوں کہ پلیز جو ہمارے لینڈ کے جو حالات ہیں جو ہم نے اپنے ریسورسز کے ساتھ کر دیا ہے, دس از دا ٹائم کہ ہم اس کو اب اس پہ سوچیں. صحیح. تھوڑا سا اس کا خیال کریں اینڈ کم ٹو دا پوائنٹ جہاں آپ اپنی چیزیں ری یوز کر سکیں. گھروں میں ہوتا ہے آپ نے اپنے کسی بہن بھائی کی چیزیں یوز کی ہوں گی. میں نے اپنی بہن کے بہت کپڑے پہنے ہیں اینڈ دیر واز سرٹن ٹائم جہاں اس نے کہا تھا بس اب میرے کپڑے نہیں پہنا کرو. تو یہ چیزیں ہم ہر گھر میں ہوتی رہی ہیں. یہ کیا ہے, یہ ری یوز کا ہی ایک وے ہے نا. تو ابھی بھی اگر ہم سپوز میرے پاس کچھ کلائنٹس آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ موسٹلی ناٹ دا برائڈل ڈریس لیکن ولیمہ ڈریس کو لوگ ضرور, کیونکہ وہ تھوڑا سا لائٹ آلریڈی ہوتا ہے, تو وہ ان کو ہوتا ہے کہ اب اس کا کچھ اور آپ ہمیں کر دیں. تو ہم اس کو پورا پراپر کچھ بالکل نیو شیپ دے دیتے ہیں, جب دوبارہ سے ڈس اسمبل کر کے دوبارہ سے آپ کر دیتے ہیں. بالکل یہ چیزیں. تو دیکھیے اس میں کلائنٹ کا بھی فائدہ ہو گیا, ہمیں بھی اتنا اچھا لگتا ہے. اور پھر کاربن پرنٹ اور پھر جو گرین ہاؤس گیسز ہیں ان سے بھی انوائرمنٹ فرینڈلی بھی ہے. بالکل. تو اگر ہم نے نہیں سوچنا ایز ہیومن بینگس تو پھر کس نے سوچنا؟ آف کورس جو جیسے حالات ہیں ہمیں سوچنا چاہیے, ورنہ پھر بہت دیر ہو جائے گی. ایگزیکٹلی. تو یہ تخلیق کا جو عمل ہے یعنی کہ جب اس کو سوچنے تک اور اس کو آخر تک, تو کوئی چیلنج بیچ میں آتا ہے کسی قسم کا؟ چیلنجز اس پورے پروسیس میں ناٹ تخلیق والا. دیکھیں وہ تو میں نے جب کنسیو کیا میرا 70 to 80% یہیں پہ وہ ریڈی ہوتا ہے. مجھے پتا ہوتا ہے, میں بہت کلیئر ہوتی ہوں, کلیئرٹی کے ساتھ کام کرتی ہوں کہ مجھے یہ کرنا ہے. باقی کام پھر میں ٹیم پہ چھوڑ دیتی ہوں. دے آر ویری گڈ. ہمارا اتنا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو, وہ مجھے سمجھتے ہیں. دیکھیے آپ اچھا کام تبھی کر سکتے ہیں جب آپ کے گرد جو آپ کے ہیلپرز ہیں جو آپ کا کام کر رہے ہیں, آپ کی اور ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے, آپ ایک نوٹ پہ کام کر رہے ہیں. تو مجھے کوئی اس طرح چیلنجز نہیں ہیں. بٹ یس, when I was young, like when I started this, I worked for چودھری رحمت علی کمیونٹی, ان کی ریکڈو کے لیے میں نے کام کیا تھا, اور اس کی الیکشن میں ہمارا بہت پارٹ ہے. وہاں پہ مجھے آئی ہیڈ ٹو فیس مینی چیلنجز. وہاں پہ مجھے ایشوز آئے تھے. بیسک ہائیجین تو ایک طرف رہ جاتی ہے, اور جو فیشن کرنا لوگوں کو, ان کو یہ سینس دینا کہ وٹ از گڈ, وٹ از بیڈ, وٹ از رائٹ فار یو, یہ چوز کرنا ہے یا نہیں کرنا, یا آپ نے اپنے آپ کو بہتر کیسے کرنا ہے, یہ سارے میں مجھے بہت سارے چیلنجز آئے تھے. بٹ الحمد للہ وی فیسڈ اٹ and we came out of it. Wow. I mean, nothing is better than to educate somebody کہ ان کو کیا سوٹ کرتا ہے. ہم نے بہت کیا, گرومنگ بہت کی ہم نے. کیونکہ جیسے نام ہوتا تو ہمارا ہے ایکسکیوز می, لیکن دوسرے استعمال کرتے ہیں. ویسے لباس بھی ہمارا ہوتا ہے لیکن اس کو دیکھتے دوسرے ہیں, تو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. جی بالکل. ایک بہت پرانا اشتہار تھا, میں نے دیکھا, بابرہ شریف صاحبہ تھیں, تو کہتی ہیں آخر کو لوگ ہمارا چہرہ ہی تو دیکھتے ہیں, تو پھر کیوں نہ اس کا بہترین حفاظت کی جائے, لکس استعمال کریں. تو وہ جو ایک تھا میرے ذہن میں اتنا ہوا کہ یار لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو آئی ہیو ٹو لک ڈیسنٹ فار دا سیک کہ میں کس جگہ پر ہوں, کس انوائرمنٹ میں ہوں, کہ آپ کی شخصیت بتاتی ہے کہ آپ کہاں پر ہیں, کون ہیں اور کس سے مل رہے ہیں. تو یہ میرے خیال میں یہ بہت ہے اچھی چیز ہے کہ آپ نے ان بہت سارے بچوں کو یہ سکھایا. وہ آئی ایم شیور کہ ہمیشہ کے لیے آپ کے ممنون ہوں گے. تو جو رنگ جو آپ استعمال کرتے ہیں ان کا انتخاب کتنا ضروری ہے, مناسب طریقے سے ہو, جو بھی آپ ڈیزائن کر رہی ہوں, چاہے وہ برائڈل ہے, چاہے وہ ایک ہر روز ڈیلی ویئر جو ہے جو استعمال کرتے ہیں بچیوں کے لیے. اور دوسرا میرا سوال کا حصہ ہے کہ کیا فیشن صرف لڑکیوں کے لیے ہے یا مرد بھی اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, جہاں تک کلرز کی بات ہے, میں سمجھتی ہوں سمر, ونٹر, ہمارے پاس 4 سیزنز ہیں نا. جی.
and along with those 4 seasons we have different weather conditions, and you know weather is a day to day condition. جی ہاں. ابھی رینی ہے, ونڈی ہے, سنی ہے, اور پھر جو پورا ایک ہمارا اسپیشلی پاکستان کا جو انوائرمنٹ ہے, جس طرح سے ہمارے پاس ڈسٹ بھی بہت ہوتی ہے. آپ دیکھیں وائٹ بہت اچھا لگتا ہے کپڑا, لیکن اس وائٹ کو کیری کرنا, اس کو کلین رکھنا بڑا مشکل کام ہے. تو یہ کلر چوز کرنا, اس کو آئی ایم سوری ذیشان عثمان, نہیں میں تھوڑا کوشچن تھوڑا ہل گیا. جو رنگ جو ہیں, رنگوں کا جو چوائس آف کلر ہے آپ کی کسی فیشن کے لیے اور کسی خاص جینڈر کے لیے یا بچیوں کے لیے, تو اس کا انتخاب کتنا ضروری ہوتا ہے جی بالکل کسی کو پہننے کے لیے؟ کلرز بہت, دیکھیں جیسے ہم نے ابھی بات کی تھی رنگ باتیں کرتے ہیں. رائٹ. آپ کی گود میں جو ٹائنی بیبی ہوتا ہے, آپ اس کو بھی سجاتے سنوارتے ہیں. یہ بتائیے کہ جب آپ ڈیزائن کر رہی ہوتی ہیں ایک جنرل پبلک کے لیے, ایک جو ایج گروپ ہے جس میں ہم ٹین ایجرز کر لیں, یا جس میں ہم جو آفس جانے والے جو لوگ ہیں, جو خواتین ہیں, ان کے جو کپڑے آپ ڈیزائن کرتی ہیں, ان کے جو کلر پیلیٹ ہے اس کا خاص خیال رکھا جاتا ہے؟ اور کیا یہ دوسرے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ کیا فیشن جو ہے صرف فیمیلز کے لیے ہے, یا مرد بھی فیشن کا شکار ہوتے ہیں, یا ان کو بھی کرنا چاہیے؟ دیکھیں خیال رکھا جاتا ہے, کیوں نہیں رکھا جاتا. کلر پیلیٹ کیوں ہے, یہ اثر انداز ہوتی ہے موسم کے لحاظ سے, چوائسیز کے اکارڈنگ. آپ دیکھیں بہت تیز چلچلاتی دھوپ ہوگی, آپ اس کے اندر بہت ڈارک کلر پہنیں گے یا بلیک پہنیں گے. آپ اب تک تو میرا خیال ہے ہمارے بچے کو آئیڈیا ہے کہ وہ آپ کو اور زیادہ تنگ کرتا ہے. آف کورس. تو یہ آپ کو اپنے انوائرمنٹ, آپ کے ارد گرد جو ہو رہا ہے, جو حالات چل رہے ہیں, جو موسم چل رہا ہے, اس کے حساب سے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. تو پلیز کلرز کو اس طرح سے دیکھیے کہ اگر گرمی ہے تو گو فار پیسٹلس. صحیح. یہ آپ کو بھی کول رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, سائنٹیفیکلی, اور آپ کو ویسے بھی پیسفل رکھتے ہیں. اسی طرح اگر ونٹر ہے تو اس میں آپ اس میں بہت سارے ایکسپیریمنٹ ہو جاتے ہیں. آپ کی میں سمجھتی ہوں ٹاپ اور آپ کی ٹراؤزر, آپ کی سویٹر سے آپ بڑا پلے کر سکتے ہیں. فیمیلز شالز کے ساتھ پلے کر سکتی ہیں, بہت کچھ آپ اس میں مکس اینڈ میچ, بہت کچھ ہو جاتا ہے. لیکن سمر میں, دس از اگین مائی پرسنل پرسیپشن, کہ سمر میں یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اپنے کلرز کی چوائسیز کو لے کے. کچھ ایسا نہیں ہو جو ایک تو آپ باہر نکل رہے ہیں بہت ساری گرد اور دھوپ, اور اوپر سے آپ نے ایسا کلر پہنا ہوا ہے جو آپ کو تو تنگ کر رہا ہے, دیکھنے والے کی بھی امپریشن. جی بالکل. اچھا, جہاں تک بات آ جاتی ہے دیٹ از اٹ امپورٹنٹ ایز ویل فار مین, تو میں سمجھتی ہوں کیوں نہیں ہونا چاہیے. اگر بات لباس سے شروع ہوتی ہے, اگر لباس آپ بھی پہن رہے ہیں, میں بھی پہن رہی ہوں, تو فیشن صرف میرے تک کیوں محدود ہے؟ رائٹ. آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ صحیح. اینڈ اگین میں پھر یہ کہوں گی کہ فیشن اینڈ ٹرینڈز بوتھ آر ٹو ڈفرینٹ ٹرمز. فیشن کرنا از یور رائٹ, ٹرینڈ کو آپٹ کرنا یا نہیں کرنا از یور چوائس. بس یہ ہے کہ آپ جو فیشن کر رہے ہیں اٹ شوڈ بی یہ اتنا ایک قابل قبول ہونا چاہیے کہ آپ باہر سوسائٹی میں نکل رہے ہیں تو اچھا امپریشن دے رہا ہے, آپ کو تو چلے اچھا لگ رہا ہے, لیکن تھوڑا سا باہر بھی ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے. ہاں آپ ٹرینڈس فالو کر رہے ہیں, نہیں کر رہے, دیٹ از اندر تھنگ, وہ آپ کی انٹائرلی چوائس ہے, آپ نے کرنا یا نہیں کرنا. بٹ اپنے آپ کو گروم کرنا, فیشن کرنا, اچھا لباس پہننا, بہت ساری ایکسیسریز جن سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ مجھے اچھا دکھائیں گی. جیسے فیمیلز ہیں وہ ہینڈ بیگ, ایون آج کل مرد بیک پیک بھی لیتے ہیں, دین سائڈ بیگ چل رہے ہیں. تو آپ دیکھیں یہ نہیں ہے کہ یہ فیشن ہے, کہیں نہ کہیں ہماری ضرورت ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے. وہ اگین آ جاتی ہے, اس کا پارٹ بنتی ہے. کیوں؟ بیکاز پیپل آر کیرینگ لیپ ٹاپس, دے نیڈ اے بیگ اور اے بیک پیک. ٹھیک ہے, اچھا اس میں پھر وہ ایج کے اکارڈنگ کچھ اس کو ہولڈ کرتے ہیں, کچھ بیک پیک بنا لیتے ہیں. پھر آپ کے پاس ٹیبلیٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, موبائل ہوتا ہے, آپ کو چارجر چاہیے, ایئر پوڈز ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی ایکسیسریز, یہ نیڈ بن گیا بیگ اب آپ کا. تو اٹس ناٹ اونلی دا فیشن, لیکن یہ آپ کی نیڈ بھی ہے. سو یس, مین اینڈ وومین دونوں کے لیے ضروری ہے. صحیح. سو آج کل کے دور میں اتنی ماڈرن ٹیکنالوجی آ گئی ہے جہاں پر ہر چیزیں روبوٹس تیار کر رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب ڈیزائنرز, ایک شخصی ڈیزائنر یا ایک انسانی ڈیزائنر کی ضرورت نہیں باقی رہے گی, اور باقی سارا کام جو ہے روبوٹس کریں گے؟ یس, آئی بلیو ان دیٹ.
جتنی تیزی سے ہم لوگ اس طرف جا رہے ہیں, جتنا کام ہمارا روبوٹس کر رہے ہیں, تو دیکھیں یہ 3D پرنٹنگ یہ سب کیا ہے, یہ یہی ہے نا. اور اے آئی تو اب ہمارے اوپر چھا رہا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی حیرانگی کی بات ہے کہ یہ نہیں ہوگا, آبویسلی ہوگا. تو جیسے میں نے کہا کہ ایوالو ہوتی رہتی ہیں چیزیں, چینج آتا رہتا ہے, تو اس چینج کو ہیپیلی ایکسیپٹ کرنا چاہیے. آپ کے پاس بہت سارے اور در ہیں, اس روبوٹ سے کام لینا بھی انسان کا ہی کام ہے, تو ٹھیک ہے, دیر آر مینی ویز. آپ اس کو اس طرح سے ایکسیپٹ کریں اور اپنے آپ کو اس طرح سے ایوالو کر لیں. صدف صاحبہ, آپ ایک ماں ہیں, ایک ہاؤس وائف ہیں, اور اتنی سیلیبریٹڈ ڈیزائنر بھی ہیں, تو آپ یہ بیلنس کیسے کر لیتی ہیں سب کچھ؟ دیکھیں, دس از مائی پیشن. اٹس ناٹ لائک کہ یہ کروں گی یا کوئی میں نے باکسز بنائے ہوئے ہیں کہ اتنے آورز اس کے ہیں, اتنے اس کے ہیں. ساتھ ساتھ چلتا ہے. اللہ میاں نے عورت کو بڑی یہ طاقت دی ہوتی ہے کہ وہ ملٹی ٹاسکنگ کر لیتی ہے اور بغیر گلا کیے کر لیتی ہے. آپ دیکھیے نا, ایک ہاؤس وائف بھی ہے, وہ صبح سے اٹھتی ہے, بچوں کو اسکول بھیجنا, ہسبینڈ کو آفس بھیجنا, بہت ساری ہیں جو ان لاس کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں, بوڑھے ہوتے ہیں ان کو سنبھالتی ہیں, گروسریز کر رہی ہوتی ہیں, تو اتنا سارا کچھ وہ کر رہی ہوتی ہیں اور کبھی شکایت نہیں ہوتی. تو اسی طرح سے اسی چلتے کاموں میں ایک یہ بھی کام ہے, اینڈ جسٹ بیکاز اٹس مائی پیشن, یہ میری محبت ہے, مجھے اچھا لگتا ہے, تو کیوں نہیں, میں کیوں نہیں کر سکتی. اگر آپ کو دوبارہ زندگی ملے ایکسکیوز می, اگر آپ کو دوبارہ زندگی ملے تو کیا آپ صدف خالد ہی بنیں گی؟ آف کورس. تو آپ کی جو اچیومنٹس ہیں, یو انجوائے دیٹ؟ I do enjoy and I love my achievements. I love the way I am. اپنے آپ کو سیلیبریٹ کرنا سیکھیں. بالکل. اپنی چیزوں کو آپ نے دیکھیں, صرف یہی نہیں ہے کہ آپ باہر نکلیں, آپ نے کچھ ڈیزائن کر لیا ہے تو آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. آپ ایک بچے کو پال رہے ہیں, وہ بچہ جب پہلا قدم اٹھاتا ہے وہ بھی آپ کی سیلیبریشن ہے. ایگزیکٹلی. آپ نے اگر اپنی ماں یا باپ کی خدمت کی ہے, اس کو سیلیبریٹ کریں. صحیح. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اچیومنٹس ہی ہوتی ہیں, ہم ان کو اس طرح سے دیکھتے نہیں ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ باہر نہیں نکلی تو آپ اس چیز کے اوپر آپ دکھی ہو جائیں کہ میں نے تو لائف میں کچھ کیا ہی نہیں. ہو سکتا ہے میرے سے بہت بہتر ہوں آپ. تو اپنے آپ کو, اپنی چیزوں کو ایکنالج کرنا سیکھیے کہ ہاں میری بھی ایک امپورٹینس ہے, اور جب آپ وہ کرتے ہیں نا تو آپ کا دل راضی ہوتا ہے, آپ کا دماغ راضی ہوتا ہے. بالکل. صدف صاحبہ, یہ بتائیے کہ آج کل جو ہماری نئی جنریشن ہے, اگر کوئی بچی خاص طور پر یا بچہ کوئی بھی, جب وہ آپ کے شعبے میں, ڈیزائننگ کے شعبے میں آنا چاہے, کپڑے ڈیزائن کرنے کے شعبے میں, کیا آپ مشورہ دیں گی کہ وہ اس کو کیا کرنا چاہیے اور کیسے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اس میں جا سکتا ہے یا جانا چاہتا ہے؟ تو اس کے لیے ایڈوائس کیا دینا پسند کریں گی نئے بچوں کے لیے؟ یہ کچھ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک صبح اٹھے اور آپ کو لگتا ہے کہ چونکہ آپ ریڈ بلو گرین کے اندر ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں تو آپ ڈیزائنر ہیں. ایسا نہیں ہے. ہاں, کہیں نہ کہیں آپ کو وہ چیز, وہ شیڈز نظر آ رہے ہوتے ہیں اپنی پرسنالٹی میں, تو اگر آپ کو لگتا ہے تو پھر آپٹ اٹ, پھر اس کو لرن بھی کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ بس میں یہ ڈفرینشیٹ کر سکتا ہوں, مجھے 2-4 کپڑوں کا پتہ چل گیا ہے تو ناؤ آئی ایم اے ڈیزائنر اور اب میں کمپنی کھول لوں یا میں کچھ بزنس کر لوں. اٹس ناٹ اے بزنس. لیٹ می ٹیل یو, یہ فیشن ڈیزائننگ جو نا, یہ پیشن ہے, یہ محبت ہے. اور کوئی بھی کام, یہ تو ہے ہی, یہ تو ڈیلیکیٹ ہے ہی, لیکن آپ کو جب تک آپ کا کسی کام میں دل نہیں ہے نا, اس کو آپٹ نہیں کریں. آپ دیکھیں, ہم آج کے بچے کو, جو جیسے میرے بچے ہیں, آپ کی فیملی میں آپ دیکھتے ہوں گے, ہر پیرنٹ کی خواہش ہوتی ہے میرا بچہ وہ پڑھے جس میں اس کا دل ہے. ایگزیکٹلی. کیونکہ اس میں ایکسل کر جائے گا. ایگزیکٹلی. تو یہ بھی یہی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا اس میں دل ہے تو آپ اس کو پڑھیں بھی, اس کو سیکھیں, پھر اس کو اپنائیں, پھر آپ اس کو ایز اے بزنس سوچیں. آپ پہلے ہی دن یہ سوچیں کہ میں فیشن ڈیزائنر بن کے لاکھوں کما لوں گا. اٹس ناٹ لائک دیٹ. جی, آپ پہلے ہی دن زمین پہ بھی آ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے جو آپ سوچ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے. صحیح. فیشن انڈسٹری ایک ملک کی معیشت میں بہت کردار ادا کرتی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ ہم فیشن سے اپنی جو ہماری اکانومی ہے اس کو اسٹرینتھ دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمارا کتنا بڑا جو چنک ہے وہ ٹیکسٹائل, اس کا رول بہت زیادہ ہے اس میں.
ہمارے پاس میں آئی وڈ ناٹ نیم لیکن بہت بڑے بڑے برانڈس ہیں, امریکہ, انگلینڈ, جرمنی, یہ سب یہاں پاکستان سے بن رہے ہیں. ایون اسٹچنگ ہو رہی ہے ایگزیکٹلی, proper بنگلہ دیش کے بعد ہم ہی سب سے پہلے جی. دے رہے ہیں. اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے بہت سارے لوگوں کو جابس مل رہی ہیں اس وجہ سے؟ ہم اکانومی میں بہت بڑا رول پلے کر رہے ہیں اس وجہ سے. آپ دیکھیں جیسے یہ فیشن ڈیزائننگ کی آپ بات کریں, ہم جب چھوٹے چھوٹے اڈے پہ لوگ بٹھاتے ہیں, ان سے نیڈل ورک کرواتے ہیں, تو کیا وہ لوگ جو نہیں پڑھے ہوئے بٹ دے ہیو دیٹ آرٹ, ان کے پاس وہ ہنر ہے, وہ یہ کام کر سکتے ہیں, کسی وجہ سے تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ان کو جابز نہیں مل پاتی, تو یہ والے کام سے لے کر ٹیکسٹائل یونٹ تک ہم تو بہت زیادہ پارٹ پلے کر رہے ہیں. بہت لوگوں کو انگیج کر سکتے ہیں. پاکستان تو بہت زیادہ اس میں آگے جا سکتا ہے, اینڈ اسٹل دیر از اے بگ روم. ایگزیکٹلی جیسے ہمارا جو کپاس ہے, ہماری کاٹن جو ہے, وہ آئی تھنک کہ دنیا میں پہلے یا دوسرے نمبر پہ آتی ہے. آپ اس کی کوالٹی دیکھیں, ہمیشہ سے ایسی ہی رہی ہے, تو ہم کیوں نہیں ایکسل کر سکتے ہیں. اور پاکستان کی اکانومی میں ٹیکسٹائل کا بہت بڑا رول ہے, بہت بڑا, اور آگے اور بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی اس پہ فوکس کرے. تو ضرورت کس چیز کی ہے ابھی؟ کیا یہ ہمارے پاس اس کو سکھانے کے ادارے نہیں ہیں, یا اس کو پراپر انڈسٹری بنانے کے مواقع جو ہمیں نہیں مل رہے؟ میں سمجھتی ہوں ہر شعبے میں, اینڈ ایون اسٹارٹنگ فرام اے ہاؤس. ایک بچہ جب کہتا ہے نا میں ڈیزائنر بننا چاہتا ہوں, 10 میں سے 9 پیرنٹس ہوں گے جو اس کو بولیں گے کہ یہ کیا ہے, یہ تمہیں کیا دے گا, ڈسکریج کرتے ہیں. جی, اس سوچ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے تو گھروں سے ہی سب سے پہلے کرٹیسزم سٹارٹ ہو جاتی, تو بیچارے اس بچے نے جو یہ کرنا چاہ رہا ہے, جو جیسے میں نے کہا کہ اگر وہ جا کے اپنے پیرنٹس کو بولے گا میرا پیشن ہے میں فیشن ڈیزائنر بنوں, پیرنٹس تو بولیں گے بیٹا میں نے تیرے پہ اتنے سال اس لیے لگائے تھے, تو نے یہ پیشن کو لے کے چلنا ہے. پلیز اپنے بچوں کی سنیں, وہ جو کرنا چاہتے ہیں ان کو کرنے دیں. ہو سکتا ہے وہ اس میں اتنا ایکسل کر جائیں کہ آپ خود حیران رہ جائیں. تو اسٹارٹنگ فرام دیٹ ہاؤس ٹو دا سوسائٹی, ہماری سوسائٹی کو بھی ویری سوری ٹو سے ہمیں اتنی عادت ہو گئی ہے کرٹیسائز کرنے کی, ہر چیز کو ہم نے تو اپنی نارمس ہی چینج کر لی ہیں نا. تو ہمیں یہ اس سارے میں ہمیں بڑا سافٹ اور پولائٹ ہو کے چلنا ہے. لوگوں کو آگے آنا چاہیے, کیوں نہیں آگے آنا چاہیے, کیوں نہیں, یہ بھی اور بہت سارے سیکٹرز کی طرح یہ پراپر ایک فیلڈ ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم بچے گرو کرتے ہیں, شاید والدین ایسے گرو نہیں کرتے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ والدین کو بھی بچوں کے ساتھ گرو ہونا چاہیے, کرنا چاہیے, کیوں نہیں, معاشرے کی تبدیلیوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ بہت جلدی چینج کو آپٹ کر لیتا ہے, اس میں یہ کوالٹی ہے. آپ آپٹ کرتے ہیں, آپ ایوالو کرتے ہیں, سوسائٹیز ایوالو کرتی ہیں, تو تھوڑا سا نیگیٹیوٹی کو بس مار دیں, پازیٹیوٹی لیں اپنے اندر. اور جو پیرنٹس ہیں وہ بچوں کی سنیں, بچے بھی پیرنٹس کی سنیں. میں اس میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بچے اپنی مرضی کریں, اور بچے بھی پیرنٹس کی سنیں. آبویسلی ان کا اپنا ایک ایکسپیرینس کا پورا ایک اسپین ہوتا ہے جو انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہوتی ہے. اسی طرح سے باہر سوسائٹی میں اگر کوئی نکل کے کوئی ڈفرینٹ چیز کرنا چاہتا ہے تو پلیز اس کو بریک نہیں کریں. صحیح. آپ کے بچے جب شاپنگ کرتے ہیں, کیا آپ سے مشورہ لیتے ہیں کہ میں کون سا فیشن خریدوں؟ کیا وہ آپ کے کپڑے خریدتے ہیں یا وہ کوئی اور رینڈم چیزیں بازار میں جو ہوتی ہیں وہ لیتے ہیں؟ اچھا, میں بتاؤں کہ میں موسٹلی بچوں کی چیزیں خود بائی کرتی ہوں, لیکن میرا بیٹا بہت زیادہ مجھ پہ ریلائی کرتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ میں وین آئی ایم ڈن, جب وہ ریڈی ہو گیا تو ہی وڈ آسک می ماما میں کیسا لگ رہا ہوں. صحیح. اور میری ایک یس اس کو خوش کر دیتی ہے. واہ. تو اس کو پورا اعتبار ہوتا ہے. اچھا, بیٹی میری تھوڑا سا وہ اس کے اندر ہے, شاید وہ کہیں مجھے فالو کرتی ہو, آئی ڈونٹ نو, لیکن وہ چوزی ہے, وہ چیزیں سلیکٹ کرنے میں تھوڑا ٹائم لیتی ہے. ایوریج ٹین ایجر جیسے ہوتے ہیں. ہاں, شاید دونوں میں یہ ڈفرینس ہے, بٹ اگین بچے کو چوز کرنے دیں, وہ کرتی ہے. اچھا, بہت دفعہ ایسے ہوا ہے کہ شی واز اباؤٹ ٹو بائی رانگ تھنگ, کبھی اس کو خود ہی سمجھ آ گئی, اور ایک دو دفعہ اس نے جیسے غلط چیز بھی بائی کی. اب وہ کیا ہوا ہے کہ وہ کلوزٹ میں لٹک رہا ہے. صحیح. اٹس ہینگڈ اوور دیر. اب وہ تو ہمارے کسی کام کا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں نے نہیں اس کو سکھایا, میں نے نہیں اس کو کہنا کہ یہ کیا ہے, اس نے خود اس چیز سے لرن کر لیا ہے
کہ آئندہ مجھے یہ نہیں کرنا. مطلب وہ چیز خریدی جائے جس کا بار بار استعمال ہو. جی بالکل, جو استعمال ہو بار بار, اور جو ایسے بھی ہو کہ جو ہماری اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی جو معاشرت ہے اس سے کلیش نہ ہو, لیکن کمفرٹ بھی ہو. جی, ٹریڈیشنل بھی ہو اور تھوڑا سا ٹرینڈی بھی ہو. رائٹ رائٹ رائٹ. قیمتیں جو ہیں ہمارے لباسوں کی, ہماری چیزوں کی, وہ بہت زیادہ ہیں. تو کیا ہمیں کیا ضروری ہے کہ ہم بہت ہی مہنگا لباس خریدیں, اور وہ بھی کبھی شادی پہ لیتے ہیں یا کوئی شیروانی لیتے ہیں تو ایک دفعہ اس کو لٹکا دیا؟ جی بالکل. تو کیا چیز لینی چاہیے؟ دیکھیں اب تو بہت ساری ایسے ایپس ہیں جہاں سے جا کے آپ بائنگ کر سکتے ہیں, وہ آپ کو رینٹ آؤٹ کرتے ہیں شادی خاص موقع پر, شادی کے کپڑے. صحیح. کبھی یہ چیز امریکہ یورپ میں تھی کہ لوگ رینٹ آؤٹ کرتے تھے, اب تو یہاں بھی یہ چیزیں چل رہی ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کے اوپر اتنا یو ناٹ گوئنگ ٹو اسپینڈ بگ چنک, تو مت کریں, ٹھیک ہے نا. ہاں بٹ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت ہی چوزی ہوتے ہیں, بہت ہی اسپیسیفک ہوتے ہیں, ان کو ایک ٹپیکل ڈیزائنر ڈریس چاہیے ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ڈیزائنر ہمیشہ 5 لاکھ کا ڈریس ہی ڈیزائن کر رہا ہے, وہ ہمیشہ 10,000 کا لون کا جوڑا دے رہا ہے, ایسا نہیں ہوتا. اف دا کلائنٹ وانٹس کہ وہ ہمیں 1 لاکھ میں ڈیزائن کر دے, تو ان کی اس نیڈ, ان کی جو بھی ان کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس کے اکارڈنگ کر دیا جاتا ہے. یہ میرا خیال ہے ایک بس ایک کہیں نہ کہیں ایک نیگیٹو ٹرینڈ چل گیا ہوا ہے کہ جو ڈیزائنر میڈ ہے وہ بہت ایکسپینسو ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. میرے پاس بہت سارے نام ہیں ہمارے ڈیزائنرز کے جو آپ کو 40-50,000 میں بھی ڈیزائن کر دیتے ہیں بہت اچھا ڈریس, جو کہ آپ پراپر اس کو ایز اے برائڈل ڈریس یوز کر سکتے ہیں. صحیح صحیح صحیح. مطلب ایسے کپڑے خریدے جائیں کہ جو ایک سے زیادہ مرتبہ استعمال کیے جا سکتے ہیں. جی بالکل بالکل. وہ جو ری یوز کا کانسیپٹ ہے, کیوں نہیں کرنا. دیکھیں ہمارے پیرنٹس بھی ایسے ہی کرتے تھے, ایسا نہیں تھا کہ آپ نے ایک دفعہ پہنا اور رکھ دیا. شاید کہیں نہ کہیں میں نے کہا نا کہ سوسائٹی میں ہماری کچھ ایسے ہم نے اپنے آپ کو اس طرح کا کر لیا ہے کہ بس یہ اس شادی پہ پہن لیا تو اب میں اس کو نہیں پہن رہا, کیونکہ یہ اس نے بھی دیکھا ہے, اس نے بھی دیکھا ہے. مرد اس طرح سے نہیں سوچتے. دے وڈ بائی ون سوٹ اینڈ دے وڈ ویئر اٹ اگین اینڈ اگین. تو یہ کہیں نہ کہیں ہماری خواتین کی سوچ ہے, جس میں سے میں سمجھتی ہوں آپ کو نکلنا چاہیے. میں بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میں آئی تھنک 3 to 4 times آرام سے ڈفرینٹ شادیوں پہ وہ سیم ڈریس چلاتی ہوں, مجھے تو کبھی فرق نہیں پڑا. صحیح صحیح. اچھا, ہمارے جو بچے دیکھ رہے ہیں ذرا ان کو ایڈوائز کیجیے کہ جب وہ جائیں کچھ خریدنے کے لیے کسی اسٹور میں, اور وہ اکیلے ہوں اور وہ اپنے پیرنٹس سے پرمیشن بھی نہ لے سکیں یا دکھا بھی نہ سکیں سیل فون پہ, تو ان کو کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے اس چیز کو سلیکٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیں اس میں آپ کا فیبرک, کلرس, اینڈ if you are buying the pret one, the stitched one, تو اس میں اسٹچنگ کی کوالٹی بہت میٹر کرتی ہے. تو آپ پلیز اس پہ ضرور فوکس کریں. بہت اچھا سلاوا ہو, جی اس کی اسٹچنگ اچھی ہوئی ہو. میں نے بہت سارے دیکھے ہیں اس طرح سے رینڈم پیسز, اسٹف ٹھیک ہوگا, اس کا پرنٹ ٹھیک ہوگا, کلرز ٹھیک ہوں گے, بٹ اس کی اسٹچنگ اتنی خراب ہوتی ہے کہ اس کو خریدنے کو دل نہیں چاہتا. تو آپ یہ سب چیزیں دیکھیں, اینڈ اگین وہی بات آ جاتی ہے, وہ چیز لیں جس پہ آپ کا دل ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ وائٹ مجھ پہ سوٹ کرتا ہے, آپ نے اس کو ٹرائی کیا ہوا ہے, ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ پہ چلے جائیں. آبویسلی ہمیشہ تو ایسے نہیں ہے نا کہ ہمیشہ آپ امی ابو کے بغیر خرید رہے ہیں, یا اف یو آر گوئنگ ٹو ایکسپیریمنٹ, تو پھر ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ پہ تھوڑا سا چلیں. اور تھوڑا سا میں سمجھتی ہوں اب ہمارے بچے ماشاء اللہ سے اتنے گرون اپ ہیں کہ وہ گوگل کر سکتے ہیں چیزوں کو, اسٹف دیکھا کریں. میں خود جب مجھے بہت زیادہ سمجھ نہیں تھی تو میں جیسے گھر میں نے کہا نا ہمارے گھر میں بہت یہ چیز تھی, تو میں اپنی آنی سے, امی سے میں پوچھتی ضرور ہوتی تھی کہ یہ اسٹف اگر اس پہ یہ لکھا ہوا ہے 100% پولیسٹر ہے تو یہ کیا ہے, 100% کاٹن ہے, یہ کیا ہے. بیکاز اس ٹائم ذرا تھوڑا سا گوگل کا اس طرح سے نہیں تھا, رواج نہیں تھا. جی, تو اب تو بچوں کے ہاتھوں میں گیجٹس ہیں, آپ فوراً سرچ کر سکتے ہیں کہ یہ اسٹف کیا ہے, یہ اسٹف کیا ہے, اور اس کی لائف کیا ہے. کپڑوں کی کیئر کیسے کرنی چاہیے, کیونکہ خرید تو ہم جا کے لے آتے ہیں, بہت پیسے خرچ کرتے ہیں, لیکن کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو مشین میں ڈال دیتے ہیں اور جب ہم اسے نکالتے ہیں تو وہ کچھ اور ہوتا ہے. تو کیا ہر کپڑا ایک ہی طرح سے دھویا یا اس کو؟ آبویسلی دیکھیں کلرز اور ایمبرائڈریز, ہر اسٹف اس کی واشنگ, اس کی ڈفرینٹ انسٹرکشنز ہوتی ہیں. اگر آپ پریٹ میں جائیں گے تو دیکھیں ہمارے پاس
ہر جو ہمارا ڈریس ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک کیئر لیبل ہوتا ہے. صحیح. ہم لوگ سب سے پہلے اس کو کاٹ کے پھینک دیتے ہیں. ایگزیکٹلی کہ چبھتا ہے. ہاں, اس کو دیکھیں, اس کے اوپر انسٹرکشنز ہوتی ہیں, اینڈ اسپیشلی اگر اس پہ نہیں ہوں گی تو آپ کا ایک کارڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ, اس میں دی ہوتی ہیں, آپ کے باکس کی بیک پہ دی ہوتی ہیں. صحیح. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کپڑا ڈیلیکیٹ ہو اور اس پہ انسٹرکشنز نہ ہوں. اس کی ایون اس کو مینشن بھی کیا ہوتا ہے کہ انڈر 40 ڈگریز اس کے نیچے یہ واش ہوگا. تو یہ چیزیں آپ کو دیکھنی ہیں. اچھا, جہاں تک بات آ جاتی ہے ان اسٹچ والے کی, آبویسلی آپ لاتے ہیں, آپ اس کو شرنک کرتے ہیں. پلیز وہ والا پروسیس ضرور کیجیے. آج کل بہت سارے لوگ اس کو نہیں کرتے ہیں اور بعد میں سوچتے ہیں ارے ہم نے یہ لیا تھا, یہ تو ہم نے ایک دفعہ دھویا تو یہ تو اتنا سا رہ گیا. اس ہلکا پھلکا ہر کپڑے میں ایک کیپیسٹی یہ ہوتی ہے جی, تو اس میں کسی میں زیادہ ہوتی ہے, کسی میں کم ہوتی ہے, کسی میں آلریڈی اس کی کنٹرولڈ ہوتا ہے. اس کا دیکھیں بیسٹ وے یہ ہے کہ آپ نارمل ٹیپ واٹر لیں, واشنگ مشین میں ڈالیں اور اس میں وہ کپڑا 5 منٹ ڈیلیکیٹ واش پہ لگائیں. اوکے اوکے اوکے, مطلب ویسے خالی ڈبو کے مت رکھیں. وہ نہیں, وہ جو امی کرتی تھی نا کہ بالٹی میں پانی ڈال کے ڈبو کے رکھ دو, وہ نہیں ہے. 5 منٹس کی اس کو مشین واش لگائیں. صحیح. وہ آپ کا بیسٹ شرنکیج کا پروسیس جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے. تو کیا اب بھی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں چیزیں اسمارٹ ہوتے جا رہی ہیں, انٹیلیجنٹ ہوتے جا رہی ہیں, سیل فون آیا, پھر سیل فون اسمارٹ ہو گیا اور اسمارٹ واچ ہو گئی سب, تو کیا کپڑے بھی اسمارٹ ہو رہے ہیں؟ کپڑے بھی ہوتے ہیں, اسمارٹ کلوتھنگ آ رہی ہے, اسمارٹ کلوتھنگ, اور لوگ اس کو آپٹ بھی کر رہے ہیں. صحیح. تو کیا ان کی خاصیت کیا ہے اسمارٹ کلوتھنگ؟ واٹ از اسمارٹ کلوتھنگ؟ اسمارٹ کلوتھنگ میں جیسے آپ بہت آسان الفاظ میں کہوں گی کہ ایک آپ یو بائی اے پیئر آف جینس اور اس میں اسٹریچ ہوتی ہے. جی, اٹس اسٹریچیئر, اٹس لائٹر. آپ ایک ریجڈ جینز اٹھائیں اور آپ ایک اسٹریچیبل جینز اٹھائیں, ایون ویٹ کا فرق ہوگا دونوں کا. صحیح. آج کی جو جینز ہے, پیئر آف جینز ہے, دیٹ از لائٹر. اس کی اور وہ اسٹرانگ بھی ہوتی ہے. جی بالکل اسٹرانگ ہوتی ہے. اچھا, لائکرا میں سمجھتی ہوں پرسنلی, آئی فیل یہ تو بلیسنگ ہے. یہ آپ کو اتنا کمفرٹ دیتی ہے. آپ خود کچھ آئی تھنک فار 6 to 8 days آپ لائکرا والی چیز پہنیں, آپ اسٹریچیبل جینس پہنیں, اس کے بعد آپ نارمل والی پہنیں, آپ نہیں پہن سکیں گے. ایکسپیرینس ہے مجھے. جی, تو دس از اسمارٹ کلوتھنگ, یو نو, ایک ٹائپ ہے اس کی. تو اسی طرح سے ہم اگر اسپورٹس میں چلے جائیں, آپ دیکھیں اس طرح کی ٹی شرٹس ڈیزائن ہو رہی ہیں جو کہ بریدیبل ہیں, لازمی ہیں. لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ بریدیبل کپڑا ہو, سو دیٹ اگر میں جاگنگ کے لیے جا رہا ہوں تو میں تنگ نہیں ہوں, اگر اسپورٹس کر رہا ہوں تو وہ مجھے ایز دے. صحیح. اور وہ بھی لائٹ بھی ہو. صحیح. اسی طرح سے مطلب پروٹیکشن بھی رہے اور کور بھی ہو, لیکن ساتھ ساتھ میں پسینہ جو آ رہا ہے اس کے لیے ہوا وینٹیلیشن بھی ہو. جی بالکل. اور اسی کے آپ دیکھیں ایک سائڈ ہے جس میں آپ کی ریسائکلنگ بھی چل رہی ہے. وہ آپ کو 100% آپ کا جو یوزڈ کپڑا ہے اس کو 100% ریسائکل کر کے آپ کو بالکل نئی, ٹوٹلی نئی چیز دے دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. وہ یہ بھی ایک مطلب یہ تو ہو گیا جیسے کہ کوئی ہماری ہیلتھ کیئر کے ہو گئے, یعنی کپڑا ہیلتھی بھی ہے. اچھا, اس میں آپ دیکھیں اب ایک اس اسمارٹ کلوتھنگ میں ایک اس طرح کی بھی چیز آ رہی ہے کہ آپ کا ڈریس ایسا ہوگا جو کہ آپ کو آپ کے وائٹلز بتائے گا. واو. جس طرح آپ واچ پہنتے ہیں, اسمارٹ واچ, وہ آپ کو آپ کا بی پی اور یہ سب آپ کی چیزیں بتاتی ہے, اسی طرح سے آپ کا وہ ڈریس آپ کو بتائے گا. دیکھیں آپ کے پاس بہت سارے پیشنٹس ہوتے ہیں جو کہ جن کو آپ ہر وقت اس طرح سے مانیٹر نہیں کر پاتے ہیں گھر پہ جب, تو آپ مطلب ایک ماس ہو, کہیں پہ بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہوں یا کسی جگہ پر, تو آپ آئیڈینٹیفائی کر سکو گے کہ شاید اس کے پسینے سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ شاید وہ بیمار ہیں یا ان کو الرجی ہے یا وہ ڈریس جو ہے وہ آپ کا اگر ساتھ ساتھ بی پی میجر کر رہا ہے, آپ کے وائٹلز لے رہا ہے, وہ آپ کی بہت ساری چیزیں بتا سکے گا. اسی طرح اگر اسپورٹس مین, جی بالکل, اسپورٹس مین ہے, وہ بڑے آرام سے اپنا مانیٹر اپنے آپ کو کر سکتا ہے. تو اسمارٹ کلوتھنگ میں تو اتنا کچھ آگے آ رہا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. تو کیا ٹام چیز بھی اس پہ کام کر رہے ہیں؟ جی, وی آر ورکنگ آن اٹ. ہم لوگ ابھی جیسے ہم اسٹریچیبل کی بات کر رہے تھے تو وہ 2 وے ہوتی ہے موسٹلی, ہم لوگ 4 وے پہ کام کر رہے ہیں. 4 وے یعنی کہ ہر طرف سے وہ اسٹریچ ہوگی. آپ اس کو پہن کے جھومیں, ناچیں, گائیں, ادھر سے ادھر رول کریں, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کا وہ ڈریس اتنا کمفی ہوگا. صحیح. تو اسی طرح سے کچھ اور 1-2 چیزیں ہیں جو پائپ لائن میں ہیں, بریدیبل اسٹف جیسے آپ نے کہا, اسی طرح لان کی اور بہتر کوالٹی. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم ان فیوچر لائیں گے. کیا وہ ایک ڈیزائنر پروڈکٹ ہی ہوگی یا جنرل پبلک بھی خرید سکے گی؟ کیوں نہیں خرید سکتی. ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟
ہم عوام کے لیے تو کر رہے ہیں, عام لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. صحیح ہے. عام لوگوں کا میں سمجھتی ہوں ہر دنیا میں جتنے بھی یہ لوگ ہیں, کیا ان کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ بھی یہ چیزیں انجوائے کر سکیں؟ بالکل. تو اگر ہم انوویٹیو ہوں گے تو لوگ بھی انوویٹیو ہو بالکل. جائیں گے, لوگ بھی یہ سب آپٹ کریں گے. ایگزیکٹلی. میم بہت بہت شکریہ آپ کے آنے سے ہماری رونق بڑھی, ہماری عزت افزائی ہوئی, اور ہمارے سامعین کو بہت زیادہ معلومات ملی جو فیشن کے متعلق ہیں. بہت زیادہ انفارمیشن ملی کہ جو پیرنٹس اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں کہ کپڑے خریدنے کے جو آپ جو پوائنٹس ہیں, جو وائٹلز ہیں, کیسے کپڑا خریدا جائے, کون سا خریدا جائے, کون سا لباس خریدا جائے اور کتنے پیسوں کا خریدا جائے. میم بہت بہت شکریہ. آپ کا ناظرین بہت بہت شکریہ. آپ جب چاہیں آپ آئیے, آپ کے ساتھ اور باتیں ہوں گی تاکہ آپ کا جو ایکسپیرئنس ہے, جو آپ کی انفارمیشن ہے, ہم سب لوگوں تک پہنچائیں. تھینک یو. سامعین بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.